نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب مساجد کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل ہماری بات چل رہی تھی تحیۃ المسجد کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تو اس کے بارے میں کل میں نے رکعتوں کے بارے میں، اس کے بعد کہ جب نمازی مسجد میں آئے تو اس کے متعلق چند باتیں میں نے کل بیان کر دی تھی۔ تو آگے میں نے کہا تھا کہ تھوڑی بہت باتیں وہ انشاءاللہ تعالی کل یعنی آج بیان کی جائیں، کہ اس کے وقت کا کہ کس وقت پڑھنی چاہیے یا جو بھی۔ تو اس حدیث میں ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ، اب مسجد وہ ٹائم صبح کا ہے، دوپہر کا ہے، رات کا ہے، یا جو بھی وقت ہے۔ ایک شخص مسجد میں آتا ہے صبح فجر کے ٹائم یا فجر سے پہلے، اذان سے پہلے، تو وہ آ کر ذکر و اذکار کرنے آیا ہے، تلاوت کرنے آیا ہے، تو وہ پہلے آ کر 2 رکعت نفل یا 2 رکعت جو نماز ہے وہ ادا کرے گا، پھر بیٹھ کے تلاوت یا ذکر و اذکار کرے گا۔ اور اس نے بیٹھنا نہیں ہے، یا وہ کہتا ہے کہ اذان کا وقت ہونے لگا ہے تو میں پھر بیٹھوں گا، پھر کھڑے ہوں گا، پھر وہ بے شک آ کے 1-2 چکر لگائے، اذان کا وقت ہو گیا، اذان دے، اذان دینے کے بعد وہ سنتے پڑھیں۔ اب وہ جو اس کی سنتے ہیں، جو فجر کی جو سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں اسی کے اندر تحیۃ المسجد کے 2 رکعتیں وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ اب ایک اور بات کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنتے ہیں یعنی کہ فجر کی اذان کے بعد آیا اور اذان کے بعد وہ سنتے ہیں گھر پڑھ کے آیا، اب آگے کئی مرتبہ آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جو سنتے ہیں گھر پڑھ آیا ہے تو آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے۔ تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں آ کر بیٹھا ہے، ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی، یا تو نماز کھڑی ہو تو پھر آ کے وہ نماز کے ساتھ شامل ہو جائے، اس کی وہ 2 رکعتیں اس نماز کے ساتھ بیچ میں ایڈ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ پہلے آ گیا تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، اس طرح نہیں بیٹھے گا، وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اس طرح باقی نمازوں میں بھی ہے کہ اگر اس طرح ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی ہے، سنتے ہوئے پڑھ لی ہے، بعد میں نہیں پڑھی، لیکن وہ گھر چلا گیا، گھر جانے کے بعد دوبارہ واپس آیا، اب فجر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں، اگر کوئی نماز قضا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں۔ لیکن یہ تحیۃ المسجد ہے، آپ گھر چلے گئے ہو، دوبارہ واپس آیا، کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، گھر چلا گیا، دوبارہ واپس آیا کہ چلو میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، ذکر و اذکار کر کے اشراق پڑھ کے دوبارہ گھر چلا جاؤں گا، تو دوبارہ مسجد میں آیا ہے تو مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعتیں پڑھے، کیوں؟ تحیۃ المسجد اس کے مسجد میں بیٹھنے کا یہ تحفہ ہے، تو اسی لیے جب وہ مسجد میں آئے گا وہ آ کر پہلے 2 رکعت پڑھے گا۔ اب عصر کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ بھی ممنوع وقت ہے، اس ٹائم کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن ایک شخص مسجد میں آیا ہے، اگر وہ عصر کی نماز نکل گئی ہے تو وہ نماز پڑھے گا، وہ نفل نہیں پڑھے گا، وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کی نماز قضا ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، وہ نماز پڑھے گا، اسی میں اس کی جو تحیۃ المسجد ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے نماز پڑھ لی ہے، واپس گھر چلا گیا ہے، اب وہ دوبارہ واپس مسجد میں آیا تو مسجد میں اس کو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بیٹھنے کا، جس طرح میں نے پہلے کہا، اس کے بیٹھنے کا یہ تحفہ ہے، جو تحیۃ المسجد کا مطلب ہے مسجد کا تحفہ، یا مسجد میں بیٹھنے کا ایک ازالہ دینا یا کوئی اس کی پیمنٹ دینا، یہ ساتھ ہے۔ تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے تو یہ تحیۃ المسجد یہ لازمی ہے۔ اب اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ اب کوئی شخص آیا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں سنتے بھی پڑھنی ہے تو میں پہلے مسجد وہ نہیں پڑھوں گا، تحیۃ المسجد پڑھوں گا، نہیں، پہلے وہ سنتے پڑھے، سنتے پڑھنے کے بعد اگر ٹائم ہے تو نوافل پڑھے گا، لیکن اس کو ہم تحیۃ المسجد نہیں کہیں گے،
اب ایک اور بات کہ کوئی شخص مسجد میں آیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹائم کم ہے، 1 منٹ نماز میں رہ گیا ہے، تو اب میں بیٹھ جاؤں یا میں کھڑا رہوں؟ اب وہ کھڑا رہے گا۔ اگر نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا رہوں گا، ابھی 1 منٹ پڑا ہے، تو وہ ایسا کرے کہ وہ نماز کی نیت یعنی کہ نماز شروع کر دے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا رہوں گا، یا اس طرح کہ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی آ کے میرے سے باتیں کرنے لگ جائے گا، تو جو میں نماز کا انتظار کروں کو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد میں آ جاتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا ہے، بے شک وہ کوئی نفل پڑھا ہے، تو وہ ایک حساب سے نماز کے اندر ہے، یعنی کہ نماز میں ہے وہ۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کھڑا ہوں، کوئی آ کے میرے سے کوئی بات وغیرہ کرنے لگ جائے گا، کوئی کسی نہ کسی کی کوئی بات کرنے لگ جائے، تو اچھا ہے کہ میں نفل پڑھنا شروع کر دوں۔ وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز کا ٹائم شروع ہو گیا تو وہ سلام پھیر کے نماز میں ایڈ ہو جائے، یعنی کہ نماز میں وہ شامل ہو جائے نماز کا، اس کو انشاءاللہ تعالی وہ جو اس نے نفل کی نیت کیا اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ وہ کیونکہ اس نے اس بات سے نیت کیا کہ میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اگر ٹائم ہوگا تو میں مکمل کر لوں گا، نہیں تو میں سلام پھیر کے نماز پڑھوں، تو اس کا یہ کام کرنا بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ تو یہ مختصر سی بات ہے، آگے بھی 1-2 درس اس کے تحیۃ المسجد کے بارے میں ہیں، تو وہ ذرا جمعے سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس لیے میں نے بیچ میں ایڈ نہیں کیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی 1-2 کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔